پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ شیخ رشید صاحب سے ہم نے سوال جواب کیے ہیں، جو کھانا ہوا پنڈی میں اس میں کون سے پارلیمانی لیڈر سے؟ شیخ صاحب آپ فرمائیے گا، جو پارلیمانی لیڈرز میں سے کون کون موجود تھا اس کھانے کے اندر؟ سارے ہی پارلیمانی لیڈر تھے ندیم بھائی۔ بلاول تھا، شہباز تھا، سراج الحق صاحب تھے، وہ ہوتی تھا، اور اسد الرحمان میرا خیال نام ہے ان کے، فضل الرحمان کے بیٹے کا، اور بلوچستان کے لوگ تھے، 15 لوگ تھے، شاہ محمود صاحب بھی تھے۔ اور اس میں کیا بات ہوئی؟ دیکھیں یہ بات تو چیف نے کہا کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی سیاست میں آنے کی، آپ سول حکومت جو بھی ہوتی ہے، جب ہمیں کہتی ہے بھاشا ڈیم کا مسئلہ ہے، کوئی نیلم جیلم ہے، کوئی فاٹا کا مسئلہ ہے، کوئی فینسنگ کا مسئلہ ہے، کوئی ٹڈی دل کا مسئلہ ہے، کوئی اللہ آپ کا بھلا کرے کووڈ-19 کا مسئلہ ہے، نالوں کا مسئلہ ہے، سیلاب کا مسئلہ ہے، آپ کہتے ہیں تو ہم آتے ہیں، آپ کہتے ہیں تو ہم، آپ لڑتے جھگڑتے ہیں تو الیکشن، آپ ہمیں کہیں ہم نہ آپ کے الیکشن کے پولنگ اسٹیشن کے باہر کھڑے ہوں گے نہ اندر کھڑے ہوں گے، آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں، ہمیں کسی مسئلے میں نہ گھسیٹا جائے نہ ہمیں بلایا جائے، لیکن جو بھی سول حکومت ہمیں بلائے گی، چاہے کوئی بھی سول حکومت کیوں نہ ہو، ہم اس کے کال پر کام کرنے کے اور عمل کرنے کے پابند ہیں۔ شیخ صاحب آپ نے ہمارے اسی انٹرویو میں ایگزیکٹ الفاظ آپ کے دہرا رہا ہوں کہ عمران خان کے آگے فوج، اس کے پیچھے فوج، اس کے دائیں فوج، اس کے بائیں فوج، یہ آپ کے الفاظ تھے، تو اب یہ فاصلہ کیسے آئے گا؟ ندیم صاحب بہت خوشی کی بات ہے کہ پاک فوج اور موجودہ حکومت کے تعلقات بہت اچھے ہیں، یہ پاکستان کی سلامتی میں ایک کلیدی رول ہے، پاکستان کی ترقی میں رول ہے۔ یہ تو میں نے نہیں کہا کہ دائیں فوج بائیں فوج اوپر فوج نیچے فوج، میں نے یہ ضرور کہا ہے کہ پاکستان کی فوج اور موجودہ حکومت ایک ہی لائن لینتھ پہ ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے اور قابل صد تعریف بات ہے۔ لیکن شیخ صاحب ایسی بات کیا ہوئی وہاں اس کھانے کے اندر جہاں شہباز کو یا بلاول کو یہ کہنے کی ضرورت پیش آئی کہ آپ موجودہ حکومت کے سر سے ہاتھ اٹھا دیں؟ یہ کیوں ضرورت پیش آئی؟ بالکل ایسی بات کسی نے نہیں کی، انہوں نے صرف یہ کہا کہ گلگت بلتستان کے الیکشن فیئر ہونے چاہیے، انہوں نے کہا بالکل فیئر ہوں گے، اور سب لوگوں نے اتفاق رائے کیا کہ گلگت بلتستان نیا صوبہ بنے گا۔ اختلاف صرف لیڈروں میں یہ تھا کہ الیکشن سے پہلے بنے یا الیکشن کے بعد بنے۔ نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم الیکشن کے بعد بنانے کی حمایت کرتے ہیں، تو چیف نے یہ کہا کہ آپ کی مرضی ہے، آپ الیکشن سے پہلے کریں اور بعد میں کریں، یہ آپ کا مسئلہ ہے، کیونکہ سی پیک جہاں سے شروع ہونا ہے یا جہاں ختم ہونا ہے وہ گلگت بلتستان ہے، اور دنیا نے جو اس وقت پاکستان پہ دباؤ ڈالا ہوا ہے، جو دنیا نے پاکستان کے گرد جو ایک تناؤ کھینچا ہوا ہے، اس کے لیے بعض جو فیصلے کرنے ہیں وہ سیاسی حکومتوں نے اور سیاسی پارٹیوں نے کرنے ہیں۔ تو شیخ صاحب یہ بات وہاں کس نے کی کہ نیب میں اصلاحات یا الیکشن ریفارمز یہ تو سیاسی لوگوں کا کام ہے، آپ نے کہیں نقطہ کسی نے اٹھایا ہوگا تو وہاں بات ہوئی نا؟ تھوڑی مجھے یاد نہیں پڑ رہا، انہوں نے کہا جی نیب کا نام سربراہ ہم نے کیا نہ ہم نے الیکشن کمیشن لگایا، یہ آپ ہی لوگ لگاتے ہیں اور پھر آپ ہی لوگ گلے شکوے کرتے ہیں، سو اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، آپ جانیں اور یہ لوگ جانیں، ہمیں کسی فاصلے میں آپ نہ گھسیٹیں، ہمارا کوئی عسکری قیادت کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی قسم کے سیاسی معاملات میں۔ تو شیخ صاحب یہ بدھ کی رات کو یہ کھانا تھا اور اتوار والے دن نواز شریف ایک بڑی جارحانہ پوزیشن اختیار کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے رول کو کویسچن کرتے ہیں، جہاں فوج کی طرف سے جو خبر فائل ہمارے سامنے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ سیاست سے ہمیں دور رکھا جائے، تو کیا یہ ایک نیا میسیج ہے کہ سیاست سے فاصلہ؟ دیکھیں نواز شریف نے تو اپنا پاسپورٹ خود پھاڑا ہے، اپنی سیاست کو خود دفن کیا ہے، اپنی کشتی میں خود پتھر گھیرے ہیں، اپنے معاملات کو خود اس نے ستیہ ناش کیا اور ڈان لیگ ثابت کیا اپنے آپ کو، اور جو آج انڈیا میں شادیانے بج رہے ہیں کہ فوج پر حملہ کر دیا نواز شریف نے، آج آپ دیکھیں ان کا زی ٹی وی دیکھیں، این ڈی ٹی وی دیکھیں، ان کا 9 دیکھیں، ان کے دوسرے چینل دیکھیں، وہاں تو نواز شریف ہے، ان کے اخبارات دیکھیں، لیڈ سٹوریاں، یہ سارے اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ یہ ایک ایجنڈے کے تحت تقریر کی گئی اور انہوں نے سیاسی خودکشی کی ہے، ان کے لیے پاکستان میں اب سیاست کی کوئی گنجائش نہیں، بلکہ انہوں نے شہباز شریف کے لیے بھی مسائل پیدا کر دیے ہیں کہ وہ اپنی سیاست کو کس طرف لے کے جاتے ہیں۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ 30 دسمبر کو میں بیان دوں گا اور جنوری کے مہینے تک ساری صورتحال واضح ہو جائے گی، انہوں نے بھی ڈیٹ جنوری کی دی ہے، پیپلز پارٹی کبھی استعفے نہیں دے گی، اور جو اندر بات ہوئی، جب عدم اعتماد کی بات ہوئی تو فضل الرحمان نے خود کہا کہ ہم نے 5 دفعہ اعتماد کے ووٹ میں شکست کھائی ہے، خاص سینٹ کا مسئلہ ہو، اسپیکر کا مسئلہ ہو، پریزیڈنٹ کا مسئلہ ہو، پرائم منسٹر کا مسئلہ ہو، ہم 5 دفعہ شکست کھا چکے ہیں، سو عدم اعتماد کی بات نہ کریں، استعفوں کی بات کریں۔ اس میں پیپلز پارٹی تیار نہیں تھی، پیپلز پارٹی نے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب کو فون پہ کہ آپ اگر چاہتے ہیں تو آپ آئیں،
یہ استعفے ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ جمع کرائیں، نہ انہوں نے آنا ہے، نہ 9 من تیل ہوگا، نہ رادہ ناچے۔ سر ایک آخری سوال آپ سے پوچھ لوں، اگلے 3 مہینوں میں سیاسی موسم بدل رہا ہے، آپ کو کچھ ہوائیں بدلتی نظر آئی ہیں کہ نہیں آئی؟ مجھے کوئی موسم بدلتا ندیم صاحب نظر نہیں آ رہا۔ سیاست جو ہے یہ ضرور اس میں ہلچل ہوگی، یہ کیمرہ کھیلیں گے، ٹی وی کھیلیں گے، یہ جلسے اور ریلیاں کریں گے، کوئی استعفیٰ نہیں دے گا، کوئی عدم اعتماد نہیں کرے گا، کوئی دھرنا نہیں دے گا۔ میں نے بھی جنوری کا ٹائم دیا، انہوں نے بھی جنوری کا ٹائم دیا، دیکھتے ہیں کس کا سچ ہوتا ہے اور کس کا غلط ہوتا ہے۔ بہت شکریہ شیخ